نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری حدیث میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تاکید ہو جاتی ہے نا جب کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی۔ اگر آپ نے 33 دفعہ یا 30 سے کچھ زائد مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اٹ مینس کہ آلموسٹ ڈبل ٹائم لگا ہے۔ اگر آپ صرف 1 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو 1 منٹ میں آپ 60 دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے کا۔ اور آپ اگر دن میں کوئی ایک وقت 1.5 منٹ کا مقرر کر دیں، مثلا سونے سے پہلے، مثلا سفر کرتے ہوئے گھر سے یہاں تک آنے میں، واپسی پر، کسی بھی ایک موقع پر، تو کتنی ہمارے قلب اور روح اور اعمال نامے کی صفائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو منظم کرنا جانیں اور ان لمحات کی قدر کریں، ان منٹس کی قدر کریں۔ بعض اوقات ہم منٹ بھر کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ خصوصاً جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بات کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ذکر کیا جائے تو اس ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے، کیونکہ عموماً ڈپریشن کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے نا کہ انسان کے ذہن پر، انسان کے دل پر کچھ بوجھ ہوتے ہیں، وہ بوجھ اس کو اتنا دبا دیتے ہیں، اتنا نیچے گرا دیتے ہیں۔ ڈپریسڈ کا مطلب ہی کیا ہے؟ لفظی مطلب یا لغوی مطلب کیا ہے؟ ڈپریشن گڑھے کو کہتے ہیں یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو گڑھوں میں لے جاتے ہیں گناہوں کے یہ بوجھ، بعض اوقات یا گلٹ یا کوئی غم یا دکھ یا تکلیفیں۔ تو ان سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، جو ہمارے لیے کچھ بھی بوجھل نہیں، کچھ بھی بھاری نہیں۔ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنے ساتھ تہیہ کر لیں، عہد کر لیں، اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، کسی ایک ٹائم کے ساتھ اس کو باندھ لیں، اپنے اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھیے، جو آپ ایم کریں، جو ٹارگٹ کریں، اس کے ساتھ جب تک ٹائم نہیں باندھیں گے کام نہیں ہونے کا۔ کبھی بھی صرف منصوبے نہ بنائیں، کبھی بھی صرف پلاننگ نہیں کریں، بلکہ کیا کریں؟ منصوبہ اور ساتھ ہی وقت پلس کر دیں کہ کوئی کام کرنا ہے تو کس وقت کرنا ہے۔ تو آج آپ اپنے ساتھ کچھ عہد کیجئے، اپنے کچھ منصوبے بنائی کہ اس سال میں یہ اور یہ کام کرنا چاہوں گی۔ کچھ باتوں کا تو پہلے ذکر کیا گیا اجمالی طور پر، لیکن کچھ تفصیلی باتیں بھی۔ تفصیلی سے مراد کیا ہے کہ جیسے اگر ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو ذکر ہی پر اگر آپ کچھ چیزوں کا تہیہ کر لیں کہ یہ ذکر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند بات ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے میں اس عمل کو پھر بھولوں نہیں، یاد رکھوں۔ وہ اپنی سہولت سے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ وقت مقرر کریں جس وقت میں عموماً آپ کا 1.5 منٹ فارغ ہوتا ہے، جس وقت میں آپ 1.5 منٹ خالی نکال سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کلاس سے نکل کر گیٹ تک جانے میں آپ کو 1.5 منٹ سے تو زیادہ ہی لگتا ہے۔ اگر تو کوئی ضروری بات ہے تو آپ ضرور کیجئے ایک دوسرے سے، لیکن اگر کوئی خاص بات نہیں، کوئی بامقصد بات نہیں، تو آپ اس وقت کو بھی باندھ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے وقت، گیٹ تک پہنچتے وقت یا گاڑی تک بیٹھتے وقت اگر آپ ایک چھوٹی سی
تسبیح یا انگلیوں پہ گننے کی عادت ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے. اگر اس وقت میں بھی آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ روحانی طور پر بہت ہلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اور یہ وہی 1.5 منٹ ہوگا کہ جس کی مرتے وقت ہم کتنی بھی خواہش کریں، کتنی بھی تمنا کریں، وہ ہمیں نہیں مل سکتا.